السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں نجیب درانی حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ایک کنسیپٹ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جسے بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کیا مراد ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹس کیا ہوتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کے مختلف اقسام کون سے ہیں، اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کیا ہوتے ہیں ملکی اکانومی کے اندر۔ دوستو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ از مینڈ بائی بیلنس آف پیمنٹ۔ دوستو دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک موجود یا ہر ملک اپنے گڈز اور سروسز امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر اسے ہم ٹریڈ کا کہتے ہیں کہ جب کوئی کنٹری اپنی چیزیں یا اپنے سروسز امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتی ہے تو اسے ٹریڈ کہا جاتا ہے دو ممالک کے اندر۔ ان ٹریڈ کے اندر جو منیٹری ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ان ٹرانزیکشن کی ایک ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، ان کا ایک سسٹمیٹک ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ اس ریکارڈ کو بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ ریکارڈ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ ڈفرینس کو انالائز کرنے کے لیے، ڈفرینس کو فائنڈ کرنے کے لیے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایک سسٹمیٹک ریکارڈ بناتے ہیں۔ دوستو ہم بات کریں گے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹس کیا ہوتے ہیں۔ دوستو کوئی بھی ملک اگر اپنے سروسز اور گڈس باہر ممالک کو سیل کرتے یا باہر ممالک کو بیچتے ہیں تو اسے ایکسپورٹ کہا جاتا ہے، اور امپورٹ وہ ہے کہ آپ باہر کی چیزیں لیتے ہو اپنے پیسوں سے اور آپ پیسہ باہر ان کے تھرو آپ پیسہ باہر بیچتے ہو، تو اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو دنیا کے اندر جتنی بھی ممالک ہے، ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرے۔ ایکسپورٹ سے مراد ہے کہ اپنی جو چیزیں وہ باہر سیل کرے۔ جب باہر سیل کرے گی ایک کنٹری، وہاں سے پیسہ آئے گا۔ جب پیسہ آئے گا ایک ملک کے اندر، اس کے فارن ریزروز بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح جب فارن ریزروز بڑھ جائے گی، اس ملک کے اندر زیادہ پیسہ آئے گا اور وہ زیادہ ترقی کرے گا وہ ملک۔ دوستو تو جب چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہے ایک کنٹری، اس کے دو فائدے ہیں۔ اگر کوئی کنٹری ایک چیز بناتی ہے، مثال کے طور پر پاکستان کی اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر ایک ٹیگ لکھا جاتا ہے میڈ ان پاکستان۔ جب یہ چیز باہر جاتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو یہ میڈ ان پاکستان اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس سے پاکستان کا نام، پاکستان کا ایک ریپوٹیشن بن جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک نام بن جاتا ہے، پاکستان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ اسی کنٹری کی یعنی پاکستان کے فارن ریزروز بڑھ جاتے ہیں۔ فارن ریزروز مطلب کہ باہر سے پیسہ آ جاتا ہے اس ملک کے اندر، جو کہ ترقی میں بہت کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے۔ دوستو تو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں نے سمجھا دیا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے۔ دوستو کسی بھی ملک کے اندر یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک انفلو ہوتا ہے اور ایک آؤٹ فلو ہوتا ہے۔ کوئی بھی کنٹری اگر اپنے گڈز اور سروسز باہر سیل کرتے ہیں، جب باہر سے پیسہ کسی ملک کے اندر آتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے، پیسہ اسی ملک کے اندر کریڈٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ پیسہ فلو ہو رہا ہے، اسی ملک کے اندر پیسہ آ رہا ہے۔ اور ایک یہ ڈیبٹ یہ نا کہ آپ کے ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، آؤٹ فلو ہے، آپ کے ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ یعنی کسی بھی ملک کے اندر اگر کریڈٹ زیادہ ہو اور ڈیبٹ کم ہو تو اس کو سرپلس بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ایکسپورٹ زیادہ ہوتے ہیں اور امپورٹس کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور اس کے ملک کی جو مانیٹری سسٹم ہے وہ بالکل برقرار ہوتا ہے، کیونکہ اس کنٹری کے اندر ایکسپورٹ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور ایک یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہو اور کم چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو۔ اٹ مینس کہ آپ زیادہ پیسہ باہر بھیج رہے ہو اور آپ چیزیں آپ ایکسپورٹ کم کر رہے ہو اور آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے بلکہ آپ کے ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ملک کے اندر جو کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی فارن ریزروز نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہو۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر پاکستان زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے اور کم سے کم چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مونیٹری جو ٹرانزیکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ مطلب خسارے میں رہتا ہے۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے، ان سرپلس ہوتا ہے، ان فیوریبل ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے ممالک سے لون لینا پڑتا ہے، اور لون لینا پڑتا ہے جس طرح IMF وغیرہ. تو یہ ایک مختصر سا کنسپٹ تھا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. دوبارہ پھر آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ کوئی بھی ملک اگر اپنی چیزیں یا اپنے سروسز باہر ایکسپورٹ کرتا ہے یا امپورٹ کرتا ہے، اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کا ایک ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے، سسٹمیٹک ریکارڈ بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کنٹری کے چیزیں زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے. تو اس ریکارڈ، اس ڈفرینس کو فائنڈ کرنے کے لیے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا وہ ایک سسٹم بناتے ہیں جسے بیلنس آف پیمنٹ کہا جاتا ہے. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.